محترم علماء کرام، علاقہ گنڈی اور اس کے اطراف کے ہمارے بزرگ و نوجوان حضرات اور مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، یہاں کے خدمتگاران اور اس پروگرام کے قائم کرنے والے ہمارے نوجوان علماء کرام، بالخصوص عزیزم مولوی خوشحال احمد سلمہ قاری علم الدین صاحب، مولانا مولوی شعیب احمد اور یہاں کے نوجوان حضرات، آپ سبھی قابل مبارکباد ہیں۔ آپ نے ہم سب کے لیے یہ بہترین موقع فراہم کیا جس میں ہم علماء کرام کے بیانات سے الحمدللہ بہرور ہوئے۔ عصر بعد بھی تفصیلی بیان سنا، مغرب بعد بھی الحمدللہ چشم کشا بیان مولانا کا، اور پھر نعتہائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تلاوت، جس سے ہمارے دلوں کو ایک غذا، روحانی غذا میسر ہوئی۔ دراصل زندگی کے سنہرے موقع یہی ہیں جس میں قال اللہ اور قال الرسول کا تھوڑا سا موقع مل جائے۔ نبی نازنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یہاں مساجد میں پہلے جو کتاب تبلیغی نصاب کے طور پر حرف آخر سمجھی جاتی تھی، فضائل اعمال، اب دوسری بھی کتابیں ہیں احادیث کی، لیکن فضائل اعمال کا اپنا ایک درجہ ہے۔ اس میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اور اللہ بچائے ہم سب کو اس دوسرے رستے سے، وہاں بھی لوگ پہنچ چکے ہوں گے، تو جنتیوں کو وہاں اپنی زندگی جو دنیا میں گزار کر گئے ہیں، اس زندگی کے بارے میں کوئی افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ تھوڑا سا غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمارا تقریباً زندگی کا اکثر حصہ ذکر اللہ کے بغیر گزرتا ہے، اسی لیے دلوں میں ظلمت ہے، دلوں میں اندھیرا ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، لا علمی کو ہم ہنر سمجھ بیٹھے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دل میں نورانیت پیدا کرنے والی چیز، دلوں کا زنگ ختم کرنے والی چیز ذکر اللہ، اس سے دل محروم ہو چکے ہیں۔ تو علم کی تڑپ، علم کی بھوک، علمی مجالس کے لیے کی طرف لپکنا اور علمی مجالس کے لیے کوشش کرنا، یہ چیزیں تو خواب بننی ہی ہیں۔ کبھی کبھار جب کبھی کوئی تبلیغ والے یا کوئی مولوی حضرات آ جائیں اور کہہ دیں کہ بھائی ہم نے چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ذکر اللہ کی مجلس بنا لیں، قال اللہ قال الرسول کے لیے کچھ دیر ہم وقف کریں، مسجد میں کچھ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر مرنے اور مرنے کے بعد کی باتیں ہم یاد کریں، آخر ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارے پلے کچھ ہے یا ہم خالی ہیں، جب جا کر ہمیں تھوڑا بہت یاد آتا ہے کہ بھئی واقعی حقیقت ہے یہ۔ بس اللہ کے فضلوں کی ضرورت ہے۔ وہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ دیکھاں اپنے عملاں دے ول تے کچھ نہیں اپنے پلے، جے ویکھاں تیرے فضلاں دے ول پھر بلے بلے بلے۔ دوسرے شعر میں یوں کہا ہے کہ
عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے. عدل منے اگر برابر تول سن ہے نا, آٹے بچ ایک ذری بھی برابر ایک رتی دا بھی برابر او زیادتی یا کاٹا نہ کر سن, برابری ہوا ہے. جتنی نمازاں انہوں برابر تول سا, اس بچ اخلاص کتنا ہے اس کو بھی تول سا. علم میں کھوٹ کتنی ہے اور صداقت کتنی ہے اس کو تولا جائے گا. جو بول رہے ہیں اس پر کتنا عمل ہے اس کو بھی تولا جائے گا. وہ کلمہ جو دل میں بسایا ہے حقیقت میں وہ دل میں رگ و ریشہ میں پھنسا ہوا ہے, بسا ہوا ہے, یا وہ باہر سے ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے. اگر وہ برابر تولا گیا تو مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے. اچیاں شانہ سی مراد کون ہیں؟ بڑے بڑے اولیاء, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العالم نے کشمیری زبان میں کہا ہے کہ ملا ڈٹھم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. مولوی اگر دکھیا تو کون دکھیا؟ مولوی روم. پھر آتے ہیں نت مل وشت پرزے استغفر اللہ. ان کے بغیر جتنے مولوی دکھے مجھ کو دل آتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھ کے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دے بارے بچ شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اوصاف گن دیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء, بلکہ صحابہ, انبیاء اور مقرب فرشتے بھی اگر عدل کی بات آ جائے تو تھر تھر کم جائیں گے. بالکل جس طرح پتھر شرد دے موسم بچ اس سخت سرد اور ٹھنڈی ہوا نال آکا کی ہو گئے چاڑ گئے نہیں, تو اسی طرح انسان دے پاپ کم گئے سن. فضل کریں تے بخشے جاون مینجے بھی منہ کالے. منہ کالے سی مراد جس طرف دیکھتا ہوں اس طرف بدعمالی بدعمالی ہے. توحید بچ کھوٹ, نماز بچ کھوٹ, علم میں کمی, اخلاق میرے گرے ہوئے, زبان سے میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ کسی کو اکرام دے سکوں, اور دل میں حسد کینہ بغض اتنا بھرا ہوا ہے کہ دل جل چکا ہے. کسی کی ترقی مجھے قبول نہیں, کسی نے کوئی بات اچھی کر دی تو مجھے جلن پیدا ہو جاتی ہے, اس نے یہ بات کیوں کہی, اس سے تو اس کی عزت بڑھ گئی. تو اندر کی حالت مجھے معلوم ہے, تو میں تو منہ کالا ہوں نا. اس کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولا بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فضل کی بات آ جائے تو پھر میرا بھی کچھ بن جائے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک مضمون میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ الہ العالمین اگر تو وہاں غضب کا ایک تھوڑا سا معمولی سا جوہر دکھلائے گا, غصہ تیرا اگر آ جائے سامنے, کہاں؟ روز محشر میں, جہاں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں آج الگ ہو جاؤ. اب مجرموں کو کیسے پہچانا جائے گا؟ مولانا جانتے ہیں, ہمارے یہ جتنے حضرات ہیں مولوی حضرات, اور جن لوگوں کا واسطہ اپنی ریاست, جو اب ریاست بھی بیچاری نہیں ہے, تو اس سے باہر کے ساتھ جس کا واسطہ پڑا ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں باہر کی جگہوں میں, یعنی ریاست سے باہر, ہمارے لباس سے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے, ہمارے چلنے پھرنے سے, ہماری زبان سے پہچانا جاتا ہے, اور دور سے کہہ دیا جاتا ہے آپ کشمیر سے کس جگہ کے رہنے والے ہیں, بلکہ ہمارے رنگ سے. اور تعجب کی بات کہوں گا کہ تقریباً 80 فٹ 90 فٹ لمبی قطار تھی بچوں کی, سب ایگزام کے لیے بیٹھے تھے. پیچھے سے 90 فٹ بلکہ 100 فٹ کی دوری سے ایک مولوی صاحب پکار کر مجھے کہہ رہا ہے کہ کشمیری اپنی گردن ذرا سیدھی کر لینا. نہ مجھے پہچانتا ہے, نہ مجھے جانتا ہے, نہ میں اس کو جانتا ہوں, پہلی نظر اور میری گردن پر پڑھ کر کہتا ہے کہ کشمیری ذرا ادھر کو ہٹ جانا. وہاں مجرموں کو اسی طرح سے پہچانا جائے گا, بلکہ اس سے سخت قسم کی پہچان ہوگی. ہمیں وہاں یاد ہوگا, اب تو ہم بہرحال ترقی یافتہ قوم ہیں, اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے, لیکن خیر کی عطا فرمائے. جب ہم آج سے 20 سال 25 سال پہلے کپواڑہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ لوگ دور سے تاک کر کہہ دیتے کہ یہ کرنا کے ہیں, کیوں ہمارا جولا بتاتا تھا, ہمارا بیگ دکھلاتا تھا,
ہمارا پہناوا ہماری پہچان کروا دیتا تھا کہ یہ کرنا کرنے والا ہے، دور دراز کا ہے. اور لوگ اگر ہمیں اس موسم میں دیکھ لیتے وہاں تو کہتے کہ ان کو کون سی مجبوری آن پڑی ہے، یہ گھر سے نکلے ہیں، اتنا دور آ گئے ہیں. تھا نا یہ حال ہمارا. تو اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں میں پہچان کر کہہ دوں گا آج اکٹھے نہیں رہو. ان کے ساتھ کہاں آئے ہو؟ نمازیوں کے ساتھ، مسجد والوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ. تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارے دل میں تو ایمان تھا ہی نہیں. تمہارا پہناوا بتا رہا ہے، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں، تمہاری زبان بول رہی ہے کہ تم ان کے ساتھ یوں ہی شامل تھے، حقیقت میں تم کچھ اور تھے، حقیقت میں تم کچھ اور تھے. تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی وہاں غضب کی آنکھ سے ایک اشارہ کر دے گا تو پھر مقرب فرشتے بھی کانپ اٹھیں گے. غضب میں ہے اللہ تبارک و تعالی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. ڈر لگ جائے گا کس کو؟ جبریل کو بھی، میکائیل کو بھی، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو، حاملین عرش کو بھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈر جائیں گے، سب کے سب کانپ اٹھیں گے. پھر چھوٹوں کی کیا بات ہے؟ چھوٹوں کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے بیچاروں کا، ماں اور شما ہمارا کیا ہے. اور دوسری طرف فرماتے ہیں اگر ایک آنکھ کا اشارہ کرے گا تو، جس طرح سے جرگے میں جاتے آسے کہ جرگے دارا کو جس وقت اپنی طرف کرنا ہوا ہے پھر اس کو آنکھ مار چھوڑ دے آسے، معمولی آنکھ مار چھوڑ یعنی اشارہ کر دیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آنکھ سے معمولی سا تو رحمت کا اشارہ کر دے گا تو عزازیل شیطان وہ بھی کٹورا لے کر دوڑے گا اور کہہ دے گا شاید آج میری بھی مغفرت کا موقع ہے. فضل اتنے زیادہ، رحمت اتنی وسیع، بڑے سے بڑے گناہگار وہ بھی فضل دیکھ کر امید کریں گے کہ شاید آج میرے لیے بھی مغفرت کا موقع ہے. تو وہ فضل ہے، اس کے فضل کی ضرورت ہے. ہمارے اعمال، ہمارے عادات، اخلاق، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بالکل کھوٹی ہیں. اور کائنات بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو یہاں بھیجنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پورا ایک ماحول بنایا، ایک ماحول تیار کیا. یہاں اس نے آنا ہے، آدم کو آنا ہے اور آدم کی نسل نے یہاں بسنا ہے. جس طرح ایک لاڈلے کو ماں باپ پال کر، پوس کر، پرورش کر کے اپنے گھر میں خوب اس کی جب لاڈوں بھری زندگی گزرنے کے قریب ہوتی ہے اور وہ اب جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ نچھاور کر کے اس کو ہم کیا کریں، اس کی ٹانگوں پر کھڑا کر دیں، اس کے لیے کاروبار بنا دیں، اس کے لیے مکان بنائیں. پھر ایسا اس کے لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی نسلیں آباد رہیں یہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون لاڈ کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اچھا سوچنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو یہاں بھیجنا ہے، اور مخلوق حقیقت میں اللہ کا عیال ہے. کھلاتا کون ہے ہمیں؟ اللہ کھلاتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا عیال. تو اللہ کے عیال کے ساتھ جو رحم کرے گا، احسان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. لہذا اللہ کی مخلوق کے ساتھ دل کے اندر ہمدردی پیدا کر لو، حسد نکال لو باہر، بغض نکال لو کہ یہ فلاں ہے، یہ فستہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، یہ کیوں آ گیا، وہ کیوں آ گیا. یہ تقدیر کے ساتھ جھگڑا ہے. حقیقت میں اللہ نے کسی کو مال سے نوازا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کو کیوں آیا، اس کا مطلب وہ اللہ کو کہنا چاہتا ہے آپ نے اس کو دے کر غلطی کی ہے. الیاذ باللہ. اللہ نے کسی کو اولاد سے نوازا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا، اب میں اس کو چھیننے کی کوشش کروں گا. چھین تو سکتا نہیں، اس کا نسب اپنے لیے اپنے ساتھ ملا نہیں سکتا کہ اس کی ہونہار اولاد کو اپنی طرف لے آئے. اب یہ کیا کام کرے گا، یہ بیکار کی کوشش شروع کر دے گا. پہلے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوشش کرے گا کہ کسی طرح سے اس کی اولاد خراب ہو جائے، کسی طرح سے اس کی اولاد خراب ہو جائے. اس کو شراب کے اندر لگا دو، جوئے کے اندر لگا دو، باپ کی دولت اڑانے کے ہنر اس کو سکھلا دو، تاکہ یہ معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اس کو یہ مال کیوں ملا ہے. تو جب یہ مال، دولت وغیرہ یہ چیزیں چھینی نہیں اس کے ذریعے سے، تو اب یہ کیا کام کرتا ہے، اتنی گھناؤنی حرکت پر آپ پہنچتا ہے کہ اللہ کے دشمن کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس، اور وہاں سے اس کو اب زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے. جادوگر کیا کرتا ہے،
وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے، شیطان سے مدد لے کر ایک عمل سیکھتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ظاہری نقصان پہنچاتا ہے۔ اب یہ اس کے پاس جاتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد باندھی ہے اس حد کو توڑ کر پار جاتا ہے، اور اس کے پاس جا کر اپنا مال ضائع کر کے دوسرے کو نقصان دلانا چاہتا ہے، اپنا وقت برباد کر کے، اپنا عقیدہ تباہ کر کے دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بنیاد کیا بنی؟ تقدیر پر اس کا ایمان نہ ہونا، تقدیر پر اس کا ایمان نہ ہونا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، اور کائنات کو سجایا اس میں اپنے لاڈلے بندوں کو بھیجنے کے لیے۔ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات ہونے پر فخر ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اشرف المخلوقات پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ تو اشرف المخلوقات کے ابا سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنا ہے۔ کہاں بھیجنا ہے؟ کائنات میں بھیجنا ہے۔ صرف کرنا میں نہیں بھیجنا ہے، سری نگر میں نہیں بھیجنا ہے، مکہ میں نہیں بھیجنا ہے، مدینہ منورہ میں نہیں بھیجنا ہے، پوری کائنات میں بھیجنا ہے ایک انسان کو۔ اب اس انسان کے لیے کتنی ضرورتیں چاہیے؟ تھوڑی سی ضرورتیں ہیں۔ اس کے لیے چاول ہو، آٹا ہو، کھانے پینے کا سامان ہو تھوڑا سا، اور رہنے کے لیے جگہ ہو۔ اور رہنے کے لیے کتنا لگے گا؟ کنال، 1.5 کنال، 2 کنال، 60 کنال، ہے نا؟ اللہ نے پوری کائنات دے دی، آدم جاؤ رہو یہاں۔ اور اس کائنات کو طرح طرح کی نعمتوں سے سجایا، طرح طرح کی نعمتوں سے۔ اور یہ نعمتیں آدم کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ آدم آ جا، ہم سے فائدہ اٹھا لے، ہم سے فائدہ اٹھا لے۔ سب نعمتیں کہہ رہی ہیں۔ کچھ کہہ رہی ہیں کہ ہم تیری طرف آنے والی زہریلی چیزوں کو ختم کریں گے۔ کچھ چیزیں کہہ رہی ہیں کہ آدم ہم تجھ تک ہر نعمت کو پہنچانے میں تیرے معاون ہو جائیں گے۔ چاند ہے، سورج ہے، آفتاب ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ وہ آدم کو پکار کر کہہ رہے ہیں آدم گھبرانا نہیں، ہم ہیں تیرے لیے یہاں موجود۔ اللہ نے ہمیں خادم کے طور پر لگایا ہے، خادم کے طور پر لگا دیا ہے۔ اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم میں روح عرضی کا استقبال، اس میں ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اس کا ایک شعر، پہلا شعر جو ہے اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب آدم آ رہے ہیں زمین کی طرف، روئے زمین کی طرف، تو زمین پکار کر کہہ رہی ہے کھول آنکھ۔ آدم اندھا بن کر کسی کے پیچھے نہیں چلنا، اندھا بن کے کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور بات دوسری یاد رکھ لینا، علامہ اقبال کے روحانی پیر ہیں، شاعری کے اندر تصوف کو سمجھنے میں، اسلام کی روح کو تشریح کرنے میں ان کے پیر ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ آدم اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں کھول آنکھ، اپنی آنکھ کو کھول آدم، کوئی آ کر تجھے گھڑے کے اندر پھینک نہ دے، تیرا ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور لا کر کسی کھائی کے اندر پھینک دے، اور پھر کہہ دے کہ آدم تجھے یہاں فائدہ ملنے والا ہے، ڈھیروں منوں سونا ملے گا یہاں۔ ایسا نہیں کرنا، آنکھ کھولنا۔ یہاں چلنے کے لیے تیری آنکھ کی روشنی ضرورت ہے، باہر کی روشنی سے تبھی تجھے فائدہ ملے گا۔ اگر آفتاب کی روشنی ہو اور اپنی روشنی سے، اس 2 بلب کی روشنی سے انسان محروم ہے، تو کائنات کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا انسان کے لیے محال ہے۔ یہاں کی رانائی، باپ میں کتنا حسن بھرا ہوا ہے، ماں کے چہرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رحمتیں رکھی ہیں، بیوی کے ساتھ انسان کے رہنے میں انسان کے لیے کتنا سکون ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے سے انسان کو کیسی زندگی میسر ہوتی ہے، اپنے ہمسایوں کا احترام کرنے میں انسان کے لیے کیسا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے جس ماحول میں انسان کو زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے پہلی شرط ہے آنکھ کھول، آنکھ کھول۔ پھر زمین دیکھ، یہ زمین کیسی ہے، چپٹی ہے، گول ہے، کیسی ہے؟ اس کے اندر لگے ہوئے پہاڑوں کو دیکھ، ان پہاڑوں کے اوپر منو جو ایک وزن ہے، اس وزن کو بنانے والے کو بھی تلاش کر، وہ کون ہے؟ کھول آنکھ۔ اور علامہ کے پیر مرشد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پہلے زمانے میں، جب وہ تھے اس زمانے میں، اس دنیا میں، انہوں نے اپنے زمانے میں کہا ہے اے بسا ابلیس آدم روئے ہست۔ یاد رکھنا، انسان، سارے انسان شکلوں کے جو ساتھ، شکل کے ذریعے سے جو انسان دکھائی دے رہے ہیں، حقیقت میں سارے انسان نہیں ہوتے ہیں، کچھ ان میں شیطان بھی ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں شکل بنا کر، کس کی؟ انسان کی شکل بنا کر، پھر دکھلاتے ہیں اس کاروبار میں مزہ ہے، اس کاروبار میں زیادہ بینیفٹ ہے، یہ کام کرو، اس کام میں تمہارے لیے روشن مستقبل ہے۔
تمہارے لیے روشن مستقبل ہے. ایسا کام کرو گے اس سے تمہارا معاشرے کے اندر سٹیٹس بلند ہو جائے گا, تمہیں بہت فائدہ ملے گا, بہت آگے نکل جاؤ گے تم. دنیا میں لاکھوں کروڑوں اس پل سے گزر چکے ہیں, اب تم نے گزرنا ہے. بس یہاں سے چلو, آنکھیں بند کر کے جو ہی پار نظر پہنچے گی, قدم پہنچے گا, سمجھ لو تم جنت میں پہنچ گئے. الیاذ باللہ. اے بسا ابلیس آدم روئے ہست, پس نہ شاید داد بہر دستے دست. جب انسان سارے انسان نہیں ہیں, کچھ انسان ہیں اور کچھ شیطان ہیں, لہذا ہر انسان کے ہاتھ میں ہاتھ تھما کر اس کو اپنا رہبر ماننا, یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ کہاں کی عقل ہے؟ اب ہم سمجھ لیں, سوچ لیں کہ علامہ اقبال نے اور ان کے پیر نے کیا بتایا؟ کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, اس آسمان کو بھی دیکھ, اس کو بھی کوئی بنانے والا ہے. اتنا سنہرا آسمان, نیلگوں آسمان, پھر اس کے اندر ستارے سیارے, اور پھر اس کے اندر ہزاروں قسم کی کہکشاں, اور وہ جو زمین سے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, جب تھوڑا قریب جاؤ گے تو وہ اپنے آپ میں ایک کائنات ہیں, اپنے آپ میں ایک کائنات ہیں. آفتاب جب یہ گرمی کے سیزن میں اتنی گرمی دے سکتا ہے, اس کا مطلب ہے سردی میں بھی اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن کوئی طاقت ہے جس نے اس کو روکا ہے کہ اس سیزن میں اور اس موقع پر تم نے اتنی گرمی نہیں پھینکنی ہے جتنی گرمی تم کب پھینکتے ہو؟ جون جولائی میں پھینکتے ہو. انسانوں کو قمیض نکالنے پر, جبے جیکٹ نکالنے پر مجبور کر دیتے ہو. آج تم نے اتنی گرمی اور اتنی تمازت اور اتنا جوش دکھلانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تو ہے پیچھے سے. اس ذات کو پہچاننا ہے. جب اس تک پہنچیں گے, اس کی پہچان تک پہنچیں گے, اس کے مصنوعات کو سمجھ کر, اس کی مصنوعات, اس نے جو چیزیں بنائی ہیں کائنات میں, ان کو سمجھ کر جب اس تک پہنچیں گے تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس کے لیے پہلے اس کائنات کو دیکھنا ہے جو باہر ہے, اور اپنے اندر کی کائنات کو بھی دیکھنا ہے. میرے اندر اللہ نے کیا کیا بنایا ہے, مجھے اللہ نے کیسا دل دیا ہے, دماغ دیا ہے, سوچ دی ہے, فکر دی ہے, اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن صلاحیتوں سے نوازا ہے, کن کن صلاحیتوں سے نوازا ہے. بولنا یہ بھی ایک صلاحیت ہے, بولنا صلاحیت ہے. ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے انسان اپنی زبان کھولنے سے ڈرتا ہے, ماں کے سامنے بھی اپنی بات پوری طرح سے واضح نہیں کر پاتا. پھر آہستہ آہستہ جب وہ نشو و نما پاتا ہے تو وہ ماں کے ساتھ جھگڑا کرنے پر بھی قادر ہو جاتا ہے. کوئی تو ہے جو اس زبان میں اتنی تاثیر بڑھ رہا ہے کہ یہ بڑوں سے اور اپنے سے دگنا چگنا جو طاقت والے ہیں ان کے ساتھ لڑنے پر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ آمادہ ہو جاتا ہے. کس نے اس کو یہ تاثیر دی اس زبان میں؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کر دشمن کے ساتھ یہ بات کرتا ہے, آخر کسی نے اس کے اندر یہ جرت رکھی ہے؟ پھر ایک زمانہ آتا ہے یہ آنکھ بھی کمزور, زبان بھی کمزور, ہاتھ بھی کمزور, دماغ بھی کمزور, سوچ بھی کمزور, یاداشت بھی ختم. کہتے ہیں کہ بھائی اب چائے پلاؤ, کوئی کہتا ہے کہ بھائی ابھی آپ نے چائے پی ہے, کہتا نہیں جی میں نے پی ہی نہیں ہے کبھی چائے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے چائے کی لذت کیسی ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا, جو ہی کچھ کہہ دو بھائی آپ نے ابھی یہ کام کیا ہے, کہتا نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی اپنے ہاتھ سے 10 روپے کسی کو دیے, کہتے نہیں میرے پاس تو 10 روپے تھے ہی نہیں کبھی. پہلے کمزور, پھر کمزور کے بعد طاقتور, اور طاقتور کے بعد پھر کمزور. آخر کوئی تو ہے. آنکھ کھولو ذرا دیکھو کس نے ایسا کیا, تمہاری کائنات کو بدلنے والا اور تمہارے اس وجود کو نت نئے طریقوں سے اور نت نئی ان شکلوں سے گزارنے والا کون ہے؟ اس ذات کو پہچانو. اب جب اس ذات کو پہچانو گے اور پہچان کر جب اس کو ماننا شروع کر دو گے تو پھر اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا. جس طرح اس کو پہچانے بغیر شرک کو چھوڑنا مشکل, اگر پہچان حاصل کر لی تو شرک کرنا مشکل. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ذات کو دیکھیے. ایک زمانہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے, ان کے سامنے جا کر اپنا سر جھکاتے تھے, سر جھکاتے تھے, اور کعبہ ہی کے اندر جوا کھیلا کرتے تھے. بیل خریدا, خرید کر لایا, 10,000 ایک نے دیے, 10,000 دوسرے نے دیے, 30,000 تیسرے نے دے دیے, 2,000 تیسرے چوتھے نے دے دیے, سب نے اپنا اپنا پیسہ جمع کر لیا. اب اندر جائیں گے, اس کو ذبح کر لیا, اور ذبح کر کے اس کو تقسیم کرنا ہے. تو تقسیم کریں گے, ایسے تھوڑی کریں گے کہ اس کو 10,000 کا گوشت دے دو, اس کو 20,000 کا دے دو, اس کو 30,000 کا دے دو. نہیں, ایسے نہیں کریں گے. وہاں تھیلے میں ان کے تیر رکھے ہوئے تھے, اور تیروں پر پہلے ہی لکھا ہوا تھا, کسی پر لکھا ہوا تھا نصف,
کسی پر لکھا ہوا تھا 0، کسی پر لکھا ہوا تھا 10، کسی پر لکھا ہوا ہے 20، کسی پر لکھا ہے کچھ بھی نہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں یہ تیر۔ اب جس نے 10,000 دیے ہیں وہ آ رہا ہے بھائی میرے مقدر کا تیر نکالو، وہ تیر نکالتا ہے کون؟ مجاور۔ جو ہی تیر نکالا اس پر لکھتا ہے کہ 10,000 دیے ہیں آپ نے، لیکن آپ کے نصیب میں 0 آ رہا ہے، اور یہ خوشی خوشی تسلیم کر کے جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ او آج میں نے جوئے میں 10,000 ہار دیے۔ کتنے ہارے ہیں؟ 10,000 ہارے ہیں۔ اور کبھی دیکھ رہا ہے کہ میں نے 2 روپے لگائے ہیں، دوسرے نے 10,000 لگائے ہیں، وہاں تیر نکلا، 2 روپے والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو پورا بیل، پورا اونٹ مل رہا ہے۔ یہ خوش ہو رہا ہے کہ آؤ میرے برادری والوں، میں آپ کو دعوت کھلاؤں گا، میں نے 2 روپے لگائے اور پورا بیل حاصل کر لیا۔ جوا مل گیا اس کو، جوئے میں یہ جیت گیا، خوش ہو جاتا تھا۔ یہ سارا معاملہ ایک مرتبہ چھوڑنا پڑا ان لوگوں نے، جو ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ان کو تھوڑی تھوڑی حاصل ہوئی ہے، تو حضور کے پاس آتے ہیں۔ ابھی وہ انما الخمر والمیسر والازلام، یہ آیت نہیں نازل ہوئی ہے کہ یہ جوا کھیلنا حرام ہے، وہ شراب پینا حرام ہے، یہ تیروں کو بانٹنا، تیروں سے تقسیم کرنا یہ حرام ہے، ابھی یہ آیت نہیں اتری ہے۔ پہلے ہی کئی صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں جو اللہ اتنا انصاف والا ہے اس نے کم از کم جوئے کو تو اچھا نہیں کہا ہوگا۔ پہلے ہی آ کر پوچھتے ہیں کئی صحابہ، تاریخ میں دیکھیے، تفسیر میں دیکھیے، جھانکیے، وہ خود آتے ہیں کہ جو اللہ اتنا کریم ہے، جس نے ہمیں ہزاروں کی عبادت سے بچا کر ایک عبادت پر لگا دیا، اپنی پہچان بتلا دی، جس نے ہمیں جس بیٹی کو ہم اپنا بوجھ سمجھتے تھے، اس بیٹی کو رحمت بنایا ہے ہمارے لیے، جس نے ماں کو ماں کا حق دلایا، جس نے باپ کو باپ کا حق دلایا، جس نے کمزور کو نیچے سے اوپر اٹھایا، اس اللہ پر ہمارا ایمان جب بن گیا تو ہمارا یقین کہہ رہا ہے اور اندر سے ہمارا ضمیر پکار رہا ہے کہ اس اللہ نے کم از کم اس جوئے کو پسند نہیں کیا ہوگا، اس شراب کو پسند نہیں کیا ہوگا، جس شراب کے پینے کے بعد یہ آنکھ بہن اور بیوی کے درمیان فرق نہیں کر پاتی، جس کے پینے کے بعد محرم اور غیر محرم کے درمیان فرق نہیں رہتا، جس کے پینے کے بعد انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے، اچھے اور برے کی، کھرے اور کھوٹے کی اس کو پہچان نہیں رہتی۔ کم از کم ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، اللہ کو شاید پسند نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں۔ اور چند دن پہلے کون تھے وہ؟ چند دن پہلے وہ زندہ اونٹ کو اسی طرح سے، اونٹ ابھی بیچارہ گھاس کھا رہا ہے اور زندہ اونٹ کا پیٹ پھاڑ رہے ہیں، اندر سے کلیجہ نکال کر کھا رہے ہیں زندہ اونٹ کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو زندہ ہی، ابھی وہ کھڑا تھا، یوں ہی اس کا پیٹ کاٹا اور کاٹ کر اس کا کلیجہ نکال لایا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کب؟ اسلام سے پہلے تھے ابھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ رہے ہیں اور دل کی تمنائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگ رہا ہے کہ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر آ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کا دل کہہ رہا ہے، کون سا دل؟ جس دل میں حضور کی عداوت اتنی بسی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، تلوار لے کر آئے کہ آج نبی کو الیاذ باللہ قتل کر لوں گا۔ وہی عمر، ان کے دل میں محبت اتنی بسی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اتنی رچی ہوئی ہے کہ عمر کہہ رہے ہیں آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کی طرح اسی طرح سے ننگے منہ رکھ کر اور صاف یہ کیا نام ہے نقاب کے بغیر، پردے کے بغیر گھومنا پھرنا یہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، بیویوں سے کہہ دو، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ کیا کر لیں؟ اپنے پردوں کو، اپنے خمار کو، اپنے دوپٹے کو تھوڑا نیچے جھکا لیں، تاکہ کئی لا یعرفنا، تاکہ کوئی پہچان کر ان بیچاروں کو ستائے نہ، کیا نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ صحابہ کا جو مزاج بدلا ہے، کس وجہ سے بدلا ہے؟ آنکھ کھلی ہے اصل میں۔ کھول آنکھ، کیا کر؟ زمین کو دیکھ اور فلک کو دیکھ، پھر کیا کر؟ فضا دیکھ۔ پھر آگے کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشرق سے چڑھتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کوئی تو ہے جو اتنے بڑے سورج کو، جس سورج کا حجم اور جس کا جسم زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اس کو مشرق سے چڑھاتا ہے
اور مغرب میں لا کر کیا کر دیتا ہے؟ ڈبو دیتا ہے، غروب کر دیتا ہے۔ اس ذات کو بھی پہچان، اس کی طرف ذرا غور کر، وہ کتنی بڑی ذات ہوگی جو اتنے بڑے سیارے کو روزانہ اتنا بڑا گردش کرا دیتا ہے، مغرب سے مشرق، مشرق سے پھر مغرب۔ کھول آنکھ۔ اب جب آنکھ کھلی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو احکام اترنے سے پہلے حرام کے ساتھ نفرت ہونا شروع ہو گئی، حرام کے ساتھ نفرت ہونا شروع ہو گئی، اور ہم نے آنکھ کھولی نہیں، ہم نے آنکھ کھولی نہیں، اسی لیے ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ حرام جو چیزیں ہو چکی ہیں، ماں نے سکھایا بیٹا یہ حرام ہے شراب پینا، جوا حرام ہے بیٹا، قرآن شریف کی بے حرمتی کرنا حرام ہے بیٹا، اللہ کے نام کو لے کر اس نام کے ذریعے سے کسی چیز کا وعدہ کر کے پھر اس وعدے سے مکر جانا یہ حرام ہے بیٹا، اللہ کی قسم کھا کر اس قسم کے خلاف کوئی کام کرنا یہ حرام ہے۔ جب ماں نے یہ درس سکھلائے، باپ نے یہ درس سکھلائے، جس ماں اور باپ نے ہمیں کمزوری سے کس کی طرف؟ عروج کی طرف لایا ہے، ضعف سے قوت کی طرف لایا ہے، جس نے ہماری رگوں کے اندر اپنا چھاتی سے اپنا حصہ نکال کر ہمیں پلایا ہے۔ اس زمانے میں جب ہمارے منہ میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ہم کسی نالے میں منہ ڈال کر وہاں سے پانی پی لیتے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، ہمارے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ کہیں سے ہم آٹا، چاول، گندم یا اور کوئی چیز خرید کر لاتے اور اپنا پیٹ بھر لیتے، نہیں تھی ہمارے پاس یہ طاقت۔ ماں نے ہمیں سب کچھ اس کو دیا، باپ نے دیا، جب اس باپ نے، ماں نے وہ دیا، ہمیں خون دیا، دودھ دیا، سب کچھ دیا، وہ ہم نے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے جو عقیدہ دیا اس عقیدے کو ہم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ ہماری آنکھ نہیں کھلی ہے، ہماری آنکھ کھلی نہیں ہے۔ ہمارے وادی کے ایک بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے پرنور فرمائے، حضرت مولانا امین بدخشی صاحب سری نگر کے رہنے والے تھے۔ تو آخری عمر میں جب ان کا انتقال ہونے کے قریب تھا، تقریباً 2007 میں حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ان کی خدمت میں گیا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کا دیدار نصیب ہوا وہاں، اور ایک مرتبہ کہیں اور بھی ہوا ہے۔ بہرحال تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے پرنور فرمائے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ تو اس صحبت کے بارے میں بھی ان کا ایک واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، بارہمولہ کے ایک اور مولوی صاحب یا ایک اور ساتھی ساتھ میں تھے طالب علم، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، تھانہ باؤن میں خانقاہ سجی ہوئی ہے، لوگ آئے ہیں، سب کے سب بیٹھے ہیں، تو واز ہو رہا ہے، کوئی مولوی صاحب واز فرما رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی میز پر یا اپنی اس نشست پر بیٹھے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں کون کیا حرکت کر رہا ہے۔ استاد نے دیکھنا بھی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو حضرت دیکھ رہے ہیں۔ اچانک ایسا ہوا مجلس سے ایک آدمی اٹھ کر باہر چلے گئے، اٹھ کر باہر چلے گئے، تو یہ دونوں کشمیری حضرات بیٹھے ہیں، حضرت مولانا امین بدخشی صاحب اس وقت طالب علم تھے، 18-19 سال کی عمر، اور ان کے ساتھ ہیں عبد الکبیر نام کے ایک ساتھی۔ فرماتے ہیں ہم دونوں جب بیٹھے تھے تو ہمارے سامنے کی نشست خالی ہو گئی، ہمارے سامنے جگہ خالی ہو گئی، تو ہم نے سوچا کہ خالی جگہ ہے، تھوڑا آگے بڑھ جائیں، مقرر اور واعظ کی تھوڑا قریب ہو جائیں گے، بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، تو ہم تھوڑا آگے کھنچ گئے۔ جو ہی ہم آگے ہوئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، کہا دونوں کھڑے ہو جاؤ، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم کشمیر سے آئے ہیں۔ کہا بھائی تم نے یہ حرکت کی ہے، کسی کی جگہ خالی ہوئی تھی، تم اس کی جگہ آ گئے ہو، اس حرکت کی وجہ بتاؤ، کیوں کی یہ غلطی تم نے؟ تو دونوں نے کہا کہ ایسا ویسا کچھ بھی باتیں کہہ دی کہ ہم نے سوچا ہم قریب ہو جائیں، ہم نے سوچا زیادہ بات سمجھ میں آئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نہیں، یہ جواب نہیں ہے، جاؤ باہر، جب تک جواب صحیح نہیں لاؤ گے یہاں داخلہ نہیں ہے۔ دونوں باہر چلے گئے۔ اب باہر چلے گئے، تھوڑی دیر رہے تو دل تو مچل رہا ہے کہ اندر جائیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ سنیں، ہم یہاں آئے ہیں، محروم ہو رہے ہیں، اور ہم تو محرومی کو قسمت سمجھ رہے ہیں۔ جو ہی باہر گئے تو ہم سوچتے ہیں چلو جی مزہ آ گیا، باہر ہی بیسا تھوڑی دیر ہے نا، کہاں تک آواز پہنچتی ہے۔ یہاں جو مزہ ہے وہ باہر نہیں ہے، یہاں جو کچھ ملنا ہے وہ باہر نہیں ملے گا، ہے نا۔ یا ایسا ہی ہے جیسے قطار لگی ہوئی ہے، تیل بٹ رہا ہے یا چاول بٹ رہے ہیں، ایک آدمی دور سے دیکھ رہا ہے، اس کو ملے گا؟ میں منشی صاحب کھڑ کے دیسی آج میں اوپر سے جھلنگا اس کو دیکھا ہوا نہیں دیں گے، ہے نا، نزدیک آنا پڑے گا، کچھ حق اس نے ادا کیا، کچھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ باہر بیچارے پچھتا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سوچا چلو جاتے ہیں اندر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اندر جو ہی پہنچے تو
مولانا کبیر صاحب تو پیچھے رہے، مولانا امین صاحب فرماتے میں آگے چلا گیا۔ تو جو ہی اندر پہنچے تو حضرت نے کہا بھائی کیوں آئے ہو، جواب لائے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضرت آستے دار مولا سوڑا سو کو آج تک یہ دسیا ہی نہیں کہ دوئے دی جا پکڑنا غلط ہے۔ حضرت نے کہا ہاں یہ جواب ہے، یہ مولویوں کی غلطی ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ مولویوں کی غلطی ہے نا۔ صبور پاجی خوش ہو گئے، مجھ کو آختے ایسے آگا جی تسی غلطی، تسی وعدہ خلافی کر دیو، لہذا بہرحال خوش نہیں ہونا، مولویوں کی غلطی بھی ہوندی ہے، کسی اور مولوی نہیں دستے بہرحال۔ تو مولویوں کی غلطی جب سنا حضرت تھانوی نے فرمایا بیٹھو، کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ تو بہرحال یہ ان کی صحبت کا واقعہ ہے۔ یہی مولانا امین بدخشی صاحب جنہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی ہے، وہ فرماتے ایک مرتبہ سری نگر سے کپواڑہ آ رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب ان کے ساتھ ہیں، تو ضعف ہے، کمزوری ہے، حضرت چل رہے ہیں تو نان سٹاپ بس کپواڑہ جا رہی ہے، تو چلتے چلتے رستے میں حضرت اٹھے، لاٹھی ٹیکتے 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 بس سے اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر ڈرائیور کے قریب جا پہنچے۔ جو ہی قریب پہنچے تو لوگوں نے سوچا پتہ نہیں کیا آکسی ملا ہے نا، تو جو ہی قریب پہنچے جا کر انہوں نے اٹھائی، وہ اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ اٹھایا اور زور سے پٹک دیا ڈرائیور کی گردن پر۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی، اور اچانک گاڑی رکنے سے، جب سپیڈ میں ہو گاڑی تو رکنے سے کیا ہوگا، بس میں لوگ آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے گرنے لگے، تو لوگ سب کے سب غصہ ہوئے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر، کہنے لگے بھائی مولوی کو کیا بن گیا، اس وجہ تباہ کر چھڑیا سا۔ تو جو ہی چلے اب آئے سب ان کی طرف، تو حضرت نے کہا بھائی تم سب مسلمان ہو؟ اب خاموش ہو گئے سب۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو ڈرائیور ہے یہ سگریٹ پی رہا تھا۔ کیا پی رہا تھا؟ سگریٹ، آرام نہیں آنا، تو ایک گال پوری سنیں پہلا، تو سگریٹ پی رہا تھا، سگریٹ پیتے پیتے یہ دھواں چھوڑ رہا تھا، اور دھواں جہاں یہ چھوڑ رہا ہے اس کے شیشے کے اوپر لکھا ہوا تھا یا اللہ۔ یہ دھواں سارا اٹھ کر لگ رہا تھا اس اللہ کے نام پر جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر تم سب مومن ہوتے تو اس کو اس فعل بد سے روک لیتے۔ اب بس پوری کی پوری خاموش، سناٹا چھا گیا۔ اتنی بڑی شخصیت۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایمان بعض لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، بعض کے پاس کم ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب باندھا ہے، عنوان قائم کیا، الایمان یزید و ینقص، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، لیکن یہ ہمارا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ کیفیت نہیں ہے، ہمارے لیے یہی ہے۔ جس طرح محنت کرو گے تو تجارت میں فروغ ہوگا، محنت نہیں کرو گے تو تجارت آہستہ آہستہ گھٹ جائے گی۔ ایمان بھی تجارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا سب کچھ لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہمیں اللہ نے بدلے میں اپنی رضا اور جنت دی ہے۔ اگر ہم تجارت کو بڑھائیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اور اگر گھٹائیں گے تو سستی کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ایمان گھٹ جائے گا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ ایمان بڑھتا ہے اور بعض لوگوں کا گھٹتا ہے۔ مثال دیتے تھے، فرمایا کہ جن لوگوں کا بڑھتا ہے ان کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ان کے دلوں میں راسخ ایمان کیوں ہے، تو حضرت نے مثال دی، فرمایا روس میں کمیونزم کا دورہ ہوا، کس میں؟ روس میں، اور علاقے بٹ گئے، اور کمیونزم جو ہے اس کو فروغ ملا، لوگ ببانگ دہل یہ کہنے لگے کہ دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ خود بخود پیدا ہوئی ہے، خود بخود پتھر پھٹا اور یہ سب کچھ نکل آیا، انسان کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ دعویٰ ہوا تو لوگ دور دور تک ان کے اس دعوے کو پسند کرنے لگے، امریکہ تک، افریقہ تک، تو اثر جو ہے وہ کشمیر تک بھی پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ اب دور دراز علاقوں تک پہنچنا تھا، تو جب کشمیر تک اثر پہنچا، ان کے کچھ داعی آئے، دعوت دینے والے، انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی اور سیدھا کہنے لگے لوگوں کو بتاؤ بھائی اللہ ہے کہیں یا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اللہ ہے، تو وہ کہتے بھائی دلیل بتاؤ، ہے نا؟ تو یہ دلیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیچارے کئی لوگ جو ہے وہ شکار ہو جاتے۔ تو یہ شہروں میں تو ان کی محنت خوب چلی، اب یہ آ کر پہنچے کہاں؟ گاؤں دیہات میں۔ تو ایک گاؤں میں پہنچے، بچے دیکھے وہ کھیل رہے ہیں گراؤنڈ کے اندر، جس طرح سے گدرے گیندے نہ کھیلتے ہیں، چھمکو، ٹیٹوال اور کی جگہ، تو یہ بچے کھیل رہے تھے نوجوان۔ تو ایک نوجوان کو پکڑا، بتاؤ بھائی اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا بھائی میں کھیل رہا ہوں، مجھے اپنی گیند کا پوچھو، اپنے اٹی کا پوچھو، اپنے اس بلے کا پوچھو، مجھے یہ پتا ہے۔ رہ گئے اتنا بڑا فیصلہ یہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ ہمارے گاؤں میں بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے فیصلے وہی کرتے ہیں۔ کون ہے جی بڑا؟ وہاں نمبردار صاحب ہے، چوکیدار صاحب ہے، ان کے بغیر ہم فیصلے نہیں کرتے ہیں، ان کے بغیر ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ وہ گاؤں کو اگر قبضے میں لینا ہے اور گاؤں کا ایمان اگر تباہ کرنا ہے تو نمبردار اور چوکیدار کو پکڑنا ہے۔ پہلے چلے گئے نمبردار کے پاس، تو نمبردار پر محنت شروع ہوئی۔ اب نمبردار صاحب کو جب انہوں نے محنت شروع کر دی، کہنا شروع کر دیا بتاؤ اللہ ہے یا نہیں، تو اس نے پہلے تو یہی کہہ دیا کہ اللہ ہے۔
جب دلیل پوچھی تو وہ بیچارہ پریشان ہوا، ہے نا، وہی وہ نماز والا واقعہ ہو گیا، اس نے بیچارے نے سیکھا ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے۔ تو اچانک جب اس کو 2-3 دن تنگ کرنا شروع کر دیا، اس نے کہا بھائی اب مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا بھائی چلو ہمارے ساتھ۔ اب نمبردار کو لے گئی 5 اسٹار ہوٹل میں، وہاں سگریٹ اور یہ نسوار وغیرہ اس کا دھلا دیا، اور وہ جو واسکٹ تھا کشمیری واسکٹ وغیرہ نکال دیا، ہے نا، پولا لائی دی انہوں، وہ بھی کاٹ چھڑیاں، تو نمبردار کو خوب جناب والا بنا دیا۔ اب اس کی ٹو بن گئی، ہے نا۔ تو جب نمبردار صاحب خوب اچھی طریقے سے اس کی ٹہل تواضع ہونے لگی، تو نمبردار نے کہا بھائی میں تو مان لوں گا آپ کی بات، لیکن میرے ماننے سے گاؤں تمہارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، کیوں وہاں چوکیدار بھی ہے، 2-3 بڑے اور بھی ہیں، تو اب چوکیدار پر بھی محنت شروع ہو جائے گی۔ تو 2-3 دن چوکیدار صاحب پر محنت ہوئی۔ اب لے آئے چوکیدار صاحب کو، کہاں لے آئے؟ وہاں بھی اسی کو بھی ہوٹل پر پہنچایا، یہ وہ کھلایا پلایا۔ اس نے کہا بھائی آپ مجھے کھلاؤ پلاؤ، جہاں بھی لے جاؤ، دنیا میں جنت دکھلاؤ، لیکن میں اپنا عقیدہ چھوڑنے والا۔ اب کہا بھائی وہ جو نمبردار تھا تیرا وہ تو ہمارے ساتھ آ چکا ہے، تو کہاں ہے؟ اصل میں ہم نے سننا ہے، وہ قرآن نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، ہے نا، بالغیب۔ تو جب یہ کہا، چوکیدار نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہوں گا کہ نمبردار ایمان سے مکر نہیں سکتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے۔ کہا بھائی کیسے کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے۔ انہوں نے مانا نہیں، کہا بھائی وہ تو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہماری گینگ کا آدمی بن گیا، اس نے ہمارا عقیدہ تسلیم کر لیا ہے۔ اس نے کہا بھائی ایسا اگر ہوگا تو میں بالکل لکھ کر دے دوں گا گاؤں پورا تمہارا۔ اب امتحان طے ہوا، 2-3 دن بعد امتحان، لیکن چوکیدار نے پرچہ نہیں بتایا کیا امتحان کروں گا نمبردار کا، پرچہ آؤٹ نہیں کیا۔ 3 دن بعد وہیں 5 اسٹار ہوٹل میں سری نگر یا جس جگہ پر بھی تھے، تو وہاں امتحان شروع ہوا، کس کا؟ نمبردار صاحب کا۔ اب سب بیٹھے ہیں، وہ واسکٹ لگائے ہوئے بھی، پینٹ کوٹ لگائے ہوئے بھی، تو یہ چوکیدار بھی بیٹھا ہے۔ اس نے سگریٹ ڈبی اپنی لے لی، ہے نا، سگریٹ پیکٹ اپنا لے لیا ساتھ میں، اور ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ بھی اٹھایا، وہ بھی سگریٹ کی جگہ پر ڈال لیا۔ کیا ڈال لیا؟ سگریٹ کی جگہ پر ایک سانپ کا بچہ بھی فٹ کر لیا۔ وہاں جب میز پہ سگریٹ رکھ دیے تو اس نے کہا بھائی اس میری سگریٹ ڈبی سے پیتے جاؤ۔ اب سب لے رہے ایک ایک۔ نمبردار کی باری آئی، اس نے جو ہی کھینچا، اس کو سگریٹ کے بدلے میں کون آ گیا؟ سانپ آ گیا۔ اس نے کہا وائے اللہ رحم کر مجھ پہ، ڈر گیا نا، کہاں اٹھا، اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ تو اس چوکیدار نے کہا دیکھو بھائی امتحان میں نمبردار میرے ساتھ نکلا، اللہ اس کے دل میں ہے، ابھی کہاں ہے؟ اگر اللہ دل سے نکل گیا ہوتا تو یہ یہاں کہاں پکارتا اللہ کو؟ اس کا مطلب ہے اس کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے، اللہ بسا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پرانے لوگوں کا ایمان یہ تھا، پرانے لوگوں کا ایمان یہ تھا، وہ ہمیشہ بڑھنے کی فکر کرتے تھے اور ان کو اپنے عقیدے کی اتنی رکھوالی تھی۔ اب ہوتا نئے لوگ وہ دھوکے میں آ کر فوراً بہہ جاتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا فلاں چیز آ رہی ہے، نئی کوئی سکیم آئی ہے، وہ کہتے ہیں ابا جان سے بعد میں پوچھ لیں گے، فی الحال میں چلا جاؤں سیر کر ہی لوں میں، ہے نا۔ وہ یہ نیا کام آیا ہے یا نئی تجارت کھلی ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ کہتا ہے مولویوں کو کس پوچھنا ہے، چلو فی الحال اسی بچ کے کرن تو کناسی فی الحال اگائی لنگ چل۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اس طریقے کی اسلام مذمت کرتا ہے۔ اسلام ہمیں تحقیق کا جذبہ دیتا ہے، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غیب کے ایمان کی پوری تشریح کی ہے کہ آنکھ کھول کر چلو پھر تمہیں غیب سمجھ میں آئے گا، اگر آنکھ بند کر کے تم تقلید کرو گے تو وہ جا کر تمہیں کھائی میں پھینک دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بن دیکھے مسائل پر اور بن دیکھی حقائق پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کامل عطا فرمائے۔ کہ توحید ہے، رسالت ہے، کتاب کا نازل ہونا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، یہ سب چیزیں فرسودہ چیزیں نہیں ہیں، یہ سامنے آنے والی چیزیں ہیں اور ان کی ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ہم کب سمجھیں گے؟ جب ہم ذکر کی مجالس میں، واعظ کی مجالس میں اور تحقیق کی مجالس میں بیٹھیں گے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا آج کی اس مجلس میں کہ آپ اپنے آپ کو تحقیق سے الگ نہ کریں۔ آج کے دور میں ہم نے اپنی تحقیق صرف موبائل بنا لیا ہے، اور موبائل بھی ایسا، اگر یہ تحقیق بنائی ہوتی کہ ہم موبائل کے موجد ہوتے، پیدا کرنے والے ہوتے، بنانے والے ہوتے، یا اس میں کوئی پروگرام فٹ کرنے والے ہوتے، اچھی چیزیں دینے والے ہوتے، پھر تو کوئی بات نہیں تھی کہ ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جیب سے نکالنا ہے، اس میں ڈالنا ہے، اور رات بھر اپنی نیند جلانی ہے، دن بھر اپنا کام خراب کرنا ہے اور لوگوں کی بکواس دیکھنی ہے۔ کیا دیکھنی ہے؟ لوگوں کی بکواس۔ وہ تسبیحات جو جیب میں رہا کرتی تھی وہ غائب، اللہ ماشاء اللہ بعض کسی کو لوگن، ورنہ صفحے اول والے لوگوں کو بھی تسبیح نہیں۔ ہاں اڑالسن ضرور، یہ خانہ کعبہ کول پہنچے جی حاجی صاحب
اتوں جناب والا تسبیح کہنے ہو خانہ کعبہ نال مال کا اور زمزم نال تو کا ماڑے واسطے آنے پیچھے میں کتا رکھ ساں میں کار لڑکا چھوڑ ساں جی کوئی مزمان آیا آکھ ساں جی اے فلانی جی منگا لی دیے وہ فخر کس طرح کردا ہے اے میں فلانی جی منگا لی دیے تو کا تو تاک ہے نا تو ہے کہ ماڑے کارا بھی برکت اسی نال ایسی پڑھے نال کوئی غرض ہی نہیں. قرآن شریف وہاں سے منگانا ہے. جائے نماز اتوں آنے کیا اما آخیا دا سا اتوں جائے نماز جی آن دیں تو اس بھی سجدہ جلدی قبول ہوتا ہے. تو یہاں کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ بھائی نماز پڑھیں گے ہم کچھ کریں گے نہیں. ٹوپی وہاں سے لے کر آنا ٹوپی گیندی اتوں ہے اتوں بنگلہ دیش سی انڈیا سی اور قریب دے پاکستان ملک سی یا دوے ملک سی گئی تھا اتوں آل سا سی اپنے سرات اللہ واسطے گرم ٹوپی ہے نا. کفن آنے جی کیا کفنا نال مکو جی لپیٹ سن سٹ سن قبرہ بیچ تو فرشتے ناس گئے سن ماڑے کو آخ سن اس کو عذاب نہیں دینا. اور زمزم دی بوتل آنا اسی اس اتا اسی کئی چاڑا یا نہ چاڑا وہ زمزم ہی رہسی نا اس اتا اگر لکھ کر نہ چاڑا زمزم پھر بھی کیا ہو زمزم ہے. شراب دی بوتل آنو اس کو اتو شراب دا ٹیگ لاڑ چھڑو اتا لکھ کر چاڑو مائے زمزم پھر وہ لکھے نال زمزم بنیا کہ رہا ہو شراب ہی رہسی نا کہ زمزم بن گئے سی. ایک آدمی ہے پوری زندگی گندگی بچ گزری اللہ کی نافرمانی میں گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزری قرآن کے خلاف زندگی گزری اور آخر میں بھی توبہ اس کو قبول توبہ نصیب نہیں ہوئی کیونکہ خاتمہ جو ہے نا خاتمے تک ایمان کا بچانا یہ شرط ہے اور خاتمے پر ایمان کا نصیب ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے. اگر آخر میں بھی اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی اسی طرح سے چلا گیا دنیا سے. اب اس کو کفن کون سا پہنایا مکے کا ہے نا وہ رئیس المنافقین کو منافقین کے سردار کو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے آئے وہ مسلمان تھے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتا عطا کریں میں اپنے باپ کو کفن کی جگہ وہ ڈالوں گا شاید آپ کے کرتے کی وجہ سے اس کو مغفرت ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ہے کہ نہ دیا جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی مغفرت ہو جائے تو میں دے دیتا ہوں. اب آیت اتری ہے کہ آپ اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے کیا کریں مغفرت کی دعا کریں پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. کون 70 مرتبہ دعا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کیا کہتے ہیں حاجی صاحب تو کہاں دا جڑے حاجی صاحب سودا دے پیسے کھڑے جیسے میں حاجی صاحب ہوں نہ آتا سارے کو لیکن اکثر بیچتے رہی ہے سودا دے پیسے کھڑے آج کر کا آیا اور خوب خجرہ کھجور وغیرہ یہ وہ سرنے کو خرید کا آندھی بن چھڑی سارے کو پھر آختا ہے میں جناب والا یہ کھڑی او ٹائم میں دکھسن 10 کے 10 میں جناب والا فلانی جائیں کدی آسی میں باب الجنت دے سامنے ہے نا فلانے باب دے سامنے میں نہ گیا تھا اللہ سارے کو کھڑا ہے گھینا چاہتا ہے لیکن مال حلال دا ہوا ہے مال حلال ہونا چاہتا ہے. تو اب حاجی صاحب سے کہہ دیا جی آپ وہاں سے لائے. حاجی صاحب نے لایا اپنے ناپاک ہاتھوں سے ہے نا سارے ناپاک نہیں ہوتے کوئی ہوتے پاک بھی لیکن ناپاک ہاتھوں سے لایا اور دھویا اس کو زمزم سے سب کچھ کر دیا لایا اور دے دیا اس گناہ گار کو. اللہ مغفرت کرسی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر گند پاری دی ہے باہروں اس کو کتنا سجاؤ یہ دلہن نہیں بن سکتی بن سی اور اگر اندروں صحیح صاف ہوا تو پھر اس کو کوئی چیز ضرورت نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ حاجت مشاطہ نیست روئے دل آویز را آخر ایسی بوٹی جس بوٹی دا چہرہ اللہ خود ہی اصل بڑھایا ہوا ہے اخلاق سنے ہوئے سیرت اچھی ہوا ہے اس کو کسی بناؤ سنگار کرنے والی کوڑی دی ضرورت نہ جی آج حیدرآباد کھڑسا اس کو بیوٹی پارلر تھا ہے نا ممبئی کھڑسا اس کو سجا کا آنسا صبح جہاز پک کرسا شامی آنسا اس کو واپس پیچھے تانجی شوالے کو پسند آوا ہے اگر شوالا پہلی رات یا آگ چھڑا جول تم کو پسند نے تو چاہے ممبئی سی کیتا بناؤ سنگار تو چاہے دلی سی ڈگری حاصل کیتی دی ہے آکسفورڈ کمپنی سی یا اوکے یونیورسٹی سی تو یا کسی اور سی کر کا آئی دی کہ ڈگری کر کا لیکن مجھ کو تو پسند نے تو اس نے بناؤ سنگار دا کوئی فائدہ اس نال جڑا جہیز گیا تو اس کا کوئی فائدہ کچھ نہیں. ہاں اگر کالی کلوٹی ہے جیسی ہے ویسی ہے نا لیکن اس نے اپنی ماؤ پیو دی عزت بچائی دی ہے اپنے ماؤ پیو نال کدے خیانت نہیں کیتی دی اور میاں دی جڑی اس کو ایک عزت آسی محفوظ رکھی دی اللہ سن اس کی سن ہمیشہ رکھوالی کیتی دی ہے اپنا کردار داغدار نہیں بڑھایا دا جی آئے میاں کول پوچھ سی تو میاں اس کی کرسی عزت کرسی آکسی تو کو دنیا جیسا آکھا ہے ویسا آکھا ہے لیکن میں تو کو چنا کل خوبصورت سمجھدا تو ایک کامیاب ہے کہ وہ پہلی کامیاب ہے کامیاب ہی ہے تو آسا کیڑی بوٹی بڑھنا ہے آسا بھی لینا ہے کی جائے اور راستے بھی ایسا نہ گوں
शवाले चाय वास्ते हुजूर फरमाया कि जिड़ा असल बोटी बन के ऐसी उसको आखे गैसी नम का नौमतिल उरूस, इस तरह से जिस तरह दुल्हन सेंदी है, जिस दुल्हन को जगाले वाला न देर होंदा है, न सस होंदी है, न ननान होंदी है, न कोई दुआ आंदा है। अगर कोई उस कमरे के करीब से भी गुजरदा उसको आके कहंदा है इथू तू शोर न मचाई, अस्ती नवी दुल्हन नवी नूह इथा सुती दी है, मत इथा शोर होवे, इसकी नींदर में क्यों सी खलल हो सी। तो जो ही इसको कब्र में रखे गेंदा है जिसने ईमान की रखवाली की थी, हुजूर फरमाया इसको फरिश्ते आखते हैं तू सह इस तरह सह जिस तरह वो दुल्हन सुती आसी। जगाले वाला कौन है दस? अपना खसम। तो हुजूर फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसों को भी अपना खसम यानी अल्लाह ताला खुद ही आखसन कयामत के दिन कि उठ मारिया बंदिया तो मुझ नींदर की थी आ तू को में जन्नत दी सैर करा ला, काड़ी सैर करा ला। खसम वही होसी ना, वो खसम कौन होसी? अल्लाह ताला ऐसी उठ तू सुता दे मुझ नींदर कर रहे उठ तू को जन्नत दी सैर करा ला। अल्लाह जन्नत दी सैर करा सन, अल्लाह सबों को भी करा लन। नौजवानों से गुजारिश है अपना ताल्लुक बुजुर्गों नाल जोड़े रखो। बुजुर्गों से गुजारिश है नौजवान कितने भी बेराह रो दिसन उनको आपने से कनी न करो, बन कर रखो जिस तरह पाजी दी बा आपा नाल बन कर रखते हैं इस उम्मीद नाल के एक दिन अल्लाह इस भी जान बैसन, इसी तरह नौजवानों को आप नाल बन कर रखो। मैं इसकी मिसाल देना कुरान शरीफ भी मिसाल है सैयदना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दी जिंदगी। याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे जिहड़े आसे उन्हें सुन यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल ज्यादती करके याकूब अलैहिस्सलाम दे दिल को छलनी कर छड़े। कुरान आखता कि इतनी छलनी कीता, इतना याकूब को तकलीफ पहुँचाई कि याकूब दी अखियां दी जिहड़ी लोहा सी वो भी खत्म हो गई। व बियज़्ज़त आइनाहु मिनल हुज़्न, उन दी अखियां थी खून ऐना भी बंद हो गया, उतू सफ़ेदी टपकना शुरू हो गई। इतना ज़्यादा रोए, इतना ज़्यादा रोए। किस रो वाले? पुत्रा सुन। लेकिन पुत्रा को कदे कारू कड़े पुत्रा को कड़े करूँ आगे तुसी जुलो तुसों देश निकाला है, मैं तुसों कनान भी न रेण दे सन बदुआ की थी कुना वास्ते, बल्कि आखिर तभी आखते कि तुसा वास्ते में अल्लाह को जरूर मगफिरत दी दुआ भी मंगसा। क्या आखते मारे बच्चों तुसा मुझ गलतियां कीतियां लेकिन मुको उम्मीद है माड़ा रब माफ़ करने वाला है। माड़ियां जिहड़े माड़े नाल ज्यादती मैं तो माफ़ कर छुड़ियां, लेकिन अल्लाह दे हुकूक बिच अल्लाह दे दफ्तर बिच नबी नाल ज्यादती करने दी वजह नाल जिहड़े तुसी मुजरिम होए दियो उस वास्ते मैं क्या करसा अल्लाह कोल मंगसा या अल्लाह इस जुर्म बिच इंदी मगफिरत, इस जुर्म बिच इंदी पकड़ ना फरमाई, इंदी मगफिरत कर छुड़। याकूब भाजी दियां बावां को ला रखियां, इता ला रखियां, कुता ला रखियां, गला नाल ला रखियां और आखिर उम्र तक रखियां, आखिर उम्र तक। फिर अल्लाह तबारक व तआला बहारा दसिया, याकूब दी अखियां दी लो भी वापस आई। क्या आई? लो भी वापस आ गई। यूसुफ भी आए, यूसुफ दे भरा भी आए, भरावां पिछा यूसुफ को माफ़ी भी मंगी। अगर याकूब अलैहिस्सलाम कारों कढ़ छुड़ना तो दुश्मनी बधे कि ना घटे आ? बद गए ना। तो जिहड़े बच्चे को कारों कढ़ सो इस वजह नाल कि इस सुन की किता ते मस्जिद छोड़ दी है, ये गलत करदा है, इस सुन जनाब वाला फलाने को तकलीफ पहुँचाई, इस सुन अल्लाह का हक पानिया, माऊ का हक पानिया, कढ़ सो कारों तो उसकी नफरत बद सी के कट सी बद सी, लिहाजा कटेने की कोशिश करनी है। हुजूर सिखा लिया दे कटाओ नफरतों को, मकाओ नफरतों को, ख़त्म करो नफरतों को, ज़बान दी नफरत, ख़ानदान दी नफरत, और किसी चीज़ की नफरत, मालदारी की नफरत, इन सारे बुग़्ज़ों को बाहर करो और दिल साफ करो। फिर देखो इंशाअल्लाह अल्लाह अमल दी बहार दसन, क्या दसन? इखलास दी बहार दसन। तो अल्लाह तबारक व तआला इस मजलिस को कबूल करन, अल्लाह इसका पूरे इस इलाके में बहार अता फरमावन। अल्लाह तबारक व तआला अस्ते इसका आखने सुनने को अस्ती आखिरत दा ज़ख़ीरा बढ़ावन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।